اور پھر وہ جناب پلاننگ کرتے ہیں اپنے اندر، وہ نسل کو تباہ کرتے ہیں، کھیتوں کو تباہ کرتے ہیں، انسانوں کو تباہ، نسل لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور وہ جب وہ کریں گے ایسے، وہ پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کے اندر لوگ جو ان کے انڈر میں وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. الٹیمیٹ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عذاب کیسے نازل کرتے ہیں، ہم تو یہ تو اوپر سے عذاب نازل کر دیتے ہیں. سائیکلونز آ گئے، ونڈز آ گئے، بارش ہو گئی زبردست طریقے سے، پھر زمین سے وہ نیچے سے وہ کر دیتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو لڑائی کر کے بدل چکا رہا ہوتا ہے. یہ اس کا عذاب کا طریقہ کار ہے، اور وہ یہ دہشت دلا رہا ہے، اور مرنے کے بعد ختم نہیں ہو رہی کہانی، واپس اٹھا کے آگ میں بھی ڈال رہا ہے. تو اس سے زیادہ دہشت کیا ہوگی؟ انسان اگر سمجھ جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دہشت دلا رہا ہے انسان کو کہ دہشت میں آ جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے، ایمان والوں سے بھی کہا کہ آپ بھی دہشت دلائیں، مگر آپ کا دہشت دلانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی جو محکم آیات ہیں، جو گورننگ آیات، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان احکامات کو آپ نے کس طریقے سے فالو کرنا ہے؟ اپنے اعصابوں کو قابو پا کر جتنی آپ کی وسعت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، اس کو آپ طریقے سے فالو کریں گے، پریکٹس امپلیمنٹ کریں گے. جب آپ ایسا کرنے لگیں گے تو جو دوسرے لوگ جو نہیں عمل کر رہے ہیں وہ آپ سے دہشت میں آ جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تھا کہ اس طرح کی آپ دہشت پھیلائیں لوگوں میں، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ بجائے اس طرح کرتے انہوں نے کوئی اور طریقہ اس کے اندر انوویشن کر دی، دہشت گردی انہوں نے کوئی اور طریقہ کر دیا. تو اس وقت دنیا میں مختلف طریقے سے دہشت گردی لوگ کر رہے ہیں ان دا نیم آف اللہ، اسلام کر رہے ہیں. وہ اللہ نے نہیں کہا تھا، لکھا تھا ان کے اوپر، اللہ کہہ بھی رہا ہم نے وہ نہیں لکھا، اور نہ انہوں نے اس کی دہشت گردی کی پابندی کی جیسے کہ ان کو پابندی کرنے کا حق تھا، انہوں نے نہیں ایسا کیا. تو اس طرح بھی ہو رہا ہے. تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جو دہشت گرد امنگ دی کرسچن سوسائٹی میں بھی ہے اور نان مسلم سوسائٹی میں دہشت گرد بھی ہے، تو وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں جو یہودی جی کے دہشت گرد زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت نصارہ والے، وہ ایمان بھی لے آتے ہیں جب ان کو میسج ملتا ہے. تو ایسے بھی یہ لوگ ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا دہشت. قرآن مجید میں دہشت گردی یا دہشت کے بارے میں کیا ہے. کیا ایمان والے دہشت پھیلا سکتے ہیں؟ بالکل پھیلا سکتے ہیں، مگر طریقہ دوسرا ہے. لیکن جس طرح ہو رہا ہے وہ اللہ نے نہیں لکھا ان کے اوپر، وہ انوویشن کی ہوئی ہے، یعنی نئی تبدیلیاں کی ہوئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا نہیں لکھا. تو یہ اچھا. اور جو معاشرے میں دہشت کا جو ورڈ ہے وہ صرف غلط معنوں میں استعمال کیا ہوا ہے. وہ مطلب ایک اچھے کام کے خلاف دہشت پھیلائی جا رہی ہے دنیا میں، اس کو تو بالکل ہی اللہ الاؤ ہی نہیں کر رہا. تو دہشت لفظ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال جو معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر سوال جواب کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ برادر محمد شیخ. اب سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلوں. جن لوگوں کو سوالات ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ ہمارے کوآرڈینیٹر مائک لے کر آئیں گے. تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے مجھے انڈیکیٹ کر دیں کہ کن کن لوگوں کو سوالات ہیں. برادر محمد شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کے کوشچن. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. معاشرے میں آج تک جو ہم دہشت گردی کے بارے میں سنتے آ رہے تھے، آپ کے آج کے اس لیکچر سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی نئی بدعت کر رہے ہیں. اس کی کچھ وضاحت کریں گے؟ شکریہ. اصل میں جو معاشرے میں آپ سنتے آ رہے ہیں اور جو سمجھتے آ رہے ہیں وہ قرآن کی جو آیات تھی جس میں لکھا تھا کہ جو جس طرح کی دہشت کرنے کو کہا تھا لوگوں نے بدعت کر لی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں لوگ وہ کون سی آیت کے مطابق کر رہے ہیں، وہ کون سی آیات ہیں. جو اگر فرض کہ یہ کہا جائے کہ میں نے کوئی نئی تبدیلی بتا دی کہ دہشت جو ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں، قرآن مجید میں تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ دہشت دلائیں لوگوں کو. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کے پاس کون سی آیت ہیں، یہ کون سے ایسے ریفرنسز ہیں جس کے تحت وہ یہ ایسا کر رہے ہیں. تو ایکچولی تو بدعت وہ کر رہے ہیں، نئی تبدیلی انہوں نے کی دہشت میں نہیں کر رہا ہوں. میں تو وہ آیات بتا رہا ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کس طرح آپ کو دہشت کرنے کو کہا تھا. اچھا. اور معاشرے کے اندر یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں ان سے پوچھیں آپ کہ وہ کیسے کر رہے ہیں. تو میں بھی لیکن لگ ایسا رہا ہے لوگوں کے جیسے یہ کوئی نئی تبدیلی میں نے بتائی. یہ حالانکہ یہ تو قرآن کے اندر آیات میں شروع سے لکھا ہوا ہے. الٹا یہ کہ معاشرے میں جو کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا وہ کیسے کر رہے ہیں. شکریہ. السلام علیکم شیخ صاحب. میرا نام منیر الدین ہے. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ الانعام 6 کی 123 میں ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی یعنی برادری میں اس کے مجرموں کو اکابر بنا دیا ہے تاکہ وہ اس میں منصوبے بنائیں.
اور وہ منصوبے نہیں بناتے سوائے اپنے نفسوں کے خلاف اور وہ شعور نہیں رکھتے. تو وہ کون سے منصوبے بنا رہے ہیں ایسے جس کو اپنے نفسوں کے خلاف بنا رہے ہیں اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ مطلب میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وہ منصوبے بنا رہے ہیں, وہی سمجھ رہے ہیں کہ جو وہ منصوبے بنا رہے ہیں وہ دوسروں کے خلاف یا مختلف طریقے سے منصوبے بنا رہے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے نفسوں کے خلاف ہی بنا رہے ہیں. جیسے کہ ایک شخص تھا جو ابھی اسی میں وہ کہہ رہا ہے کہ سلامتی جو ہوگی دنیا میں, ہمارے منصوبے جو بنائیں گے اس سے دنیا میں پیس آ جائے گی, جو ان کے پلاننگ سے. لیکن اللہ تعالیٰ ریزلٹنٹ بتا رہا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں, وہ اپنے ہی خلاف جا رہی ہیں ساری باتیں, ان کے اپنے ہی خلاف, اپنی نفسیات کی, اپنی سائیکالوجی کے خلاف ہی وہ منصوبے بنا رہے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ نسل کو تباہ کر رہے ہیں یا فلانی چیزیں. تو انسانی اپنی نقصان کر رہا ہے نا انسان. تو ہر آدمی جب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے ساتھ نہیں گورن کرے اپنی لائف کو, تو وہ اپنے ہی نفس, اپنی خلاف ہی منصوبے بنا رہا ہوتا ہے. اور الٹیمیٹ رزلٹ اس دنیا کے بعد ختم نہیں ہو رہی اس کی زندگی, مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی جو ہے وہ آگ کے اندر داخل کر دیا گا. تو وہ منصوبے اس کی وہاں تک کنٹینیوس اس کو تکلیف میں یا عذاب میں اللہ تعالیٰ ڈالتا رہے گا. لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں سیکیورڈ ہوں اور میں دوسروں کے خلاف اپنے کام کر رہا ہوں, یا میں جو پلاننگ کر رہا ہوں یہ بہتر فار دا بیٹرمنٹ ہے, اس سے سلامتی آ جائے گا, معاشرے میں ایک امن آ جائے گا. لیکن وہ ہمیشہ اس کے خلاف ہی ہوتا ہے. ہاں اپنی چینجنگ بھی کرتے رہتے ہیں منصوبہ, وہ اپنے خلاف ہی ہوتا ہے, یہ خیال رکھے. وہ نئی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں الٹیمیٹلی, کیونکہ ان کے پاس اللہ کی اصول تو ہے ہی نہیں نا, گورن تو ہے ہی نہیں نا سیدھا سا. تو وہ اپنے خلاف ہی منصوبے بنتے رہتے ہیں ان کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے آپ سے کہ دنیا میں صحیح معنوں کی اسلامی مملکت کیوں نہیں ہے؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ایک اسلامی مملکت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اب ہمارے یہاں جیسے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور بھی ہے نا اسلامک ریپبلک, کون کون سے ہیں؟ ایران ہو گیا. اچھا اب یہ دیکھیں اصل میں اسلام دیکھیں ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے, سلامتی حاصل کرنا. تو اسلام یا سلامتی اوور آل پوری دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے. پوری دنیا میں اسلام یا سلامتی ایگزسٹ کر رہا ہے. اور اس کی جو کنگڈم ہے, بادشاہت کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. بادشاہ جو ہے اس پوری کائنات کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کی بادشاہت میں یہودی بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, ایمان والے بھی ہیں, منافق بھی ہیں. اس کی بادشاہت میں ہے سب سارا سلسلہ, اس کی بادشاہت میں ہے سارا سلسلہ. اور جناب آپ یہ دیکھیے کہ ملک جو ہے, ملک میں جو میجورٹی لوگ جو ہیں وہ عمل نہیں کر رہے. تو اس کے لیے قرآن میں ایک آیت ہے, آپ دیکھیں سورہ انعام 6 اس کی 116 آیت, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر تو اطاعت کرے گا اکثریت کی, میجورٹی جو ہیں دنیا میں اکثریت کی, زمین پر جو میجورٹی ان کی تو اطاعت کرے گا, وہ تجھ کو گمراہ کر دیں گے راستے سے. وہ اتباع کرتے ہیں سوائے گمان کے اور جھوٹے ہیں وہ. اب دنیا میں آپ دیکھیے کیا یہاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کر کے اگر تو اطاعت کرے گا, اگر تو اوبے کرے گا, فالو کرے گا, اکثریت کو لوگ دنیا میں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ تجھ کو گمراہ کر دیں گے. اور وہ اتباع کرتے ہیں سوائے کنجیکچرز کے, گمان کے. ان کے پاس سالڈ پروفز نہیں, صرف کنجیکچرز ہیں, گمان ہے, اس کی اتباع کر رہے ہیں وہ لوگ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں یہ چیز ہو رہی ہے, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے دین اسلام سلامتی میں ہو رہا ہے. اللہ کا جو دین ہے اسلام سلامتی میں دنیا میں میجورٹی اس طرح رہیں گے, کیونکہ قرآن آیت میں لکھا ہوا ہے. تو آیت میں اگر ایک بات اللہ نے لکھ دی ہے کہ دنیا کی اکثریت ایسی, تو وہ ویسی رہے گی. تو یہ اللہ کے دین بادشاہ وہ اسلام میں اس کی رعائی میں ایسا ہو رہا ہے. اور انسانوں پیغمبروں میں جو بادشاہ ہیں وہ ہیں داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام, وہ بھی بادشاہ ہیں. تو کنگڈم ان کی ہے اللہ تعالیٰ کی, ان کی کنگڈم ہے, داؤد علیہ السلام کی کنگڈم ہے, اللہ کی کنگڈم ہے. اور ان کی جو رعائی کیا کہیں گے, رعائی کہتے ہیں, رعائی جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے. سمجھ, یہ اللہ کے ول سے ہو رہا ہی ہے. ہاں, ملک سلیمان بادشاہ میں شیاطین تلاوت کر رہے ہیں. وہاں بھی یہ کہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی, لیکن وہاں اتباع جو لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ شیاطین جو تلاوت کر رہے ہیں اس کی اتباع کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہو رہا ہے بادشاہت میں بھی. اچھا اب دیکھیے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے سورہ ال عمران 3 کی 83,
افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا پس وہ اللہ کے غیر دین، اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو ڈھونڈتے ہیں، سارے کے سارے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اور فیصلہ ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ سارے کے سارے سر تسلیم خم کرتا ہیں خوشی سے اطاعت کرتے ہوئے یا کراہیت کرتے ہوئے، یعنی ڈس لائکنگ ہے، ان کو ڈس لائکنگ ہو رہی، پھر بھی وہ اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اب جتنے نان مسلمز ہیں یا جو غلط کام کر رہے ہیں، اکثریت جو گمان میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے میں نے پڑھی گمراہ ہے، وہ کراہیت میں کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے میں آگ میں ڈالا جائے گا، نقصان ہو جائے گا، مگر وہ ہو رہا ہے۔ سارے یعنی آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، یہ اللہ کا ہی نظام اسلام ایسا ہے کہ میجورٹی، اگر آپ سنیں، اگر آپ غور کریں تو اس وقت دنیا میں کہاں عراق میں جنگ ہو رہی ہے نا، افغانستان میں ہو رہی ہے، اور کہاں ہو رہی ہے؟ ایران میں، اور کہاں ہو رہی ہے؟ ایران میں کہاں ہو رہی ہے؟ عراق میں، لبنان میں ہوئی، افغانستان میں، اور کہیں ہو رہی گئی، کشمیر چلیں، اور بتائیں پیلسٹائن ہے نا۔ اب آپ جب میں کہوں عراق میں جنگ ہو رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے عراق کا ہر آدمی لڑ رہا ہے، نہیں، عراق کے اندر 1% آدمی لڑ رہا ہوگا، 99% اپنی اپنی آفس جا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور ٹی وی پہ جو دکھا رہے ہیں وہ آپ کو چند آدمی دکھا رہے ہیں، وہاں لگ رہا ہے امریکہ لڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے امریکہ ہر آدمی لڑ رہا ہے، امریکہ ہر آدمی تھوڑی لڑ رہا ہے، اس کے بھی چند فوج کے چند آدمی آئے ہوئے ہیں، گنتی کے ہوئے کہ گناتے کہ ایک مر گیا۔ تو یہ اوور آل سب سلامتی میں رہ رہے ہیں، سب دفتر جا رہے ہیں، سب اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایکسیپٹ فار فیو پیپل۔ اگر آپ پوری دنیا کا اسٹیٹسٹک نکال لیں اس وقت تو کروڑوں انسان سلامتی میں رہ رہے ہیں، یعنی پیس ہوئے ان کے علاقے میں، وہ اپنی زندگی اللہ کے احکامات کو فالو کر سکتے ہیں، سوائے ڈیسیمل کے اندر 1% آدمی دنیا میں، 1% ہی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، جو ایکچوئل وار کے اندر انوالو میں پارٹیسپیٹ کریں وہ لیس دین 1% ہوں گے، جو اس طرح کر رہے ہیں ورلڈ کی پاپولیشن کے۔ لیکن کہا کہ یار عراق میں وار ہو رہی ہے، افغانستان میں ہو رہی ہے، ہزاروں آدمی مر رہے ہیں صاحب، اور وہ ٹی وی بتا نہیں رہے۔ اصل حقیقت ایسا نہیں ہو رہا ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر آدمی لڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے پوری دنیا میں ایک اسلام سلامتی کا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ اپنے احکامات، اللہ کے احکامات کو فالو پریکٹس کرتے۔ اگر ہر ہی آدمی لڑنے لگے، ہر جگہ ہر آدمی لڑنے، تو آپ کہہ سکتے یہ برہم ہوا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں، سب کے سب طوعا و کرہات کرتے ہیں، ہمیں سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے معاشرے میں کہ اسلام ہم کو لے کے آنا ہے یا ایک حکومت بنانی ہے ایسی۔ اللہ کی حکومت ہے یہ، جس میں منافق ہیں، جس میں مشرک ہیں، جس میں یہودی ہیں، جس میں نصارہ ہیں، جس میں ایمان والے ہیں، اور قائم ہے یہ، اور یہ میجورٹی میں رہیں گے۔ ایمان والے اللہ کی نظر میں ہمیشہ قلیل رہیں گے اور جنت میں بھی قلیل ہوں گے۔ تو یہ تو اللہ کا نظام نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اسلام غالب آ جائے، پوری دنیا میں آ جائے، اور سارے لگ رہا ہے کہ اسلام پتہ نہیں کون سا، وہ اپنا اسلام کی بات کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی، ان کا اپنا اسلام ہے جو لانا چاہ رہے ہیں دنیا میں، اپنے ایک نظام کو لانا چاہ رہے ہیں، ان کی اپنی فلسفہ ہے۔ وہ اللہ کا تو قائم ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں جو قائم ہے پوری طرح، تم داخل ہو جاؤ۔ تو وہ تھوڑی کہ لانا پڑ رہا ہے یا کوئی اسٹیٹ بنانی پڑ رہی ہے۔ اللہ کا ملک، تمام ممالک، تمام آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، سب جگہ اللہ کی حکومت ہے آج، اور اس حکومت میں یہودی، نصارہ، منافق، مومن، کافر، ہر قسم کا انسان موجود ہے۔ ہر آدمی اپنے تئیں اپنے کام کر رہا ہے۔ شیطان کی میجورٹی جو گمراہ رہیں گے، اٹکل پچو باتیں کریں گے، گمان کریں گے، وہ ہو رہا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمیں لانے کی ضرورت نہیں، یہ قائم ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ داخل ہونا ہے سلامتی میں، جو اللہ کا اسلام ایک انسٹیٹیوشن قائم ہے، ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہم کدھر ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال ہے، راہب تو درویش کو کہتے ہیں، آپ اسے دہشت گرد کیسے کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیے ان کا سوال یہ، جو معاشرے میں راہب، اصل میں عربی جو لفظ ہے نا رہبہ تو دہشت گرد، دہشت کو کہتے ہیں، دہشت رہبہ۔ راہب جو ہے نا، اس کے معنی جو انہوں نے ابھی پیش کیے وہ ہے درویش۔ یہ معنی ہے اس کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ معنی عربی لینگویج میں دو قسم کے لوگ ہیں، کرسچنز ہیں اور ایک مسلمز ہیں، عربی بولتے ہیں دونوں۔
تو جس طرح شیعہ لفظ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک شیعہ ایک حضرت علی کے فالوورز کو بھی مانا جا رہا ہے، لیکن ایک عیسائی عرب یا یہودی عرب جب بات کرے گا شیعہ کی، وہ تو کہے گا ایک سیکٹ کی بات ہو رہی ہے. وہ شیعہ جب کہے گا حضرت علی کی بات نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا شیعہ کی بات ہو رہی ہے، کوئی سیکٹ. اسی طرح راہب کرسچینٹی کے اندر درویش کو سمجھا جاتا ہے. ان کی مونسٹریزم ایک مذہب ہے کرسچینٹی کے اندر. تو آپ ڈکشنری میں عرب ڈکشنری میں دیکھیں گے، عربک ڈکشنری میں تو راہب لکھیں گے، یعنی کہ اس کے معنی وہ جو آپ نے کہا درویش، ہرمٹ، انگلش میں ہرمٹ اور اردو میں درویش، گوشہ نشین اور خانقاہی زندگی گزارتا ہے. وہ بالکل دنیا کو چھوڑ کے ایکسکلوڈ جنگل میں بندروں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ اکیلا بیٹھ کے زندگی گزار رہا ہے. مطلب انسانوں میں اللہ نے کہا ہے ہاں جو ننز ہوتی ہیں وہ بھی راہبہ ہوتی ہیں، تو وہ بھی شادیاں نہیں کرتی ہیں بیچاری، مصیبتوں میں زندگی گزارتی ہیں. اور یہ بھی تو یہ جو پرابلمٹک قسم کے لوگ ہیں یہ کرسچینٹی ہے. تو یہ لفظ راہب جو ہے نا، یہ کرسچینٹی کے اندر اس طرح انہوں نے اس کے معنی بنا دیے، مگر اس کے ایکچولی جو اس کے روٹ لیٹر سے رہابہ سے معنی وہ دہشت گرد ہے. ارہاب جنگ دہشت گردی، رہبانیہ بھی دہشت گردی ہے. لیکن کرسچینٹی نے جو کرسچن بھی عرب سے، تو انہوں نے اپنے کہا ہم اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں، ایک لفظ کے معنی انہوں نے، مگر لینگویج میں جب وہ یوز کریں گے تو وہ ارہاب رہابہ سب وار کے استعمال میں آئے گا. مطلب وار کہہ رہا ہوں دہشت کے اندر استعمال آئے گا. جب وہ دہشت گرد کو کہیں گے تو وہ راہب اسی کا روٹ لیٹر سے وہ بولیں گے. لیکن معاشرے میں کرسچن ورلڈ جو ہے اس کو راہب کو اپنے درویش اور یہ اس کا اور بھی گوشہ نشین خانقاہی میں رہنے والا وہ لڑکیاں جو نرسز ہیں ننز ہیں وہ راہبہ ہیں. ایکچولی وہ ہیں بیسیکلی دہشتی گردی کر رہی ہیں. ان کے جو راہب ہیں انہوں نے کہا رکھا ہے تم شادی نہیں کر سکتے عورتوں کو. وہ دہشت میں آ گئی وہ دہشت کر بھی رہی ہیں. اور وہ جو رومن پریسٹ ہیں وہ بھی شادی نہیں کر سکتے. اور پوپ جو ٹوپی پہن کے پھر رہے ہیں، جنہوں نے ابھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، وہ خود شادی نہیں کر سکتے. تو وہ دہشت میں دیکھیں ان کے بڑوں نے دہشت دلائی کہ دیکھ وہ آگے ان کی ٹیررزم کیا ہے کہ تم شادی نہیں کر سکتے، تم جو عورتیں تم بھی شادی نہیں کر سکتے. اب پوپ چاہے کچھ کر لے، اگر اس کو ان کے رہنا ہے وہ دہشت میں اتنا وہ نہیں کر سکتا. اور لڑکیاں بھی دہشت میں، ان کی دہشت یہ پھیلائی گئی. تو اب کہنے کو وہ ٹیررزم ہے، ان کی ٹیررزم یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. اور پھر ان کے ہی لوگوں میں کچھ گیز تھے، انہوں نے کہا ہم بھی پریسٹ بنیں گے. تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں گیز پریسٹ بھی ہونے چاہیے. تو انہوں نے دہشت پھیلا کے انہوں نے منوا لیا. جیسے باہر منوا لے کہ 2 لڑکے شادی کر سکتے، یہ دہشت گردی پھیلائی انہوں نے. اور بش ہو یا کوئی اور پریزیڈنٹ بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کو لیگل کو لا کو پاس نہ کرے. تو ان کی یہ دہشت گردی ہے. تو ان کی دہشت دوسری ہے، ہماری دہشت یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، نہیں ہو سکتا، یہ صحیح نہیں ہے. تو ہم دوسرے تو اس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں. نقصان اٹھاتے ہیں، پھر کروڑوں $1 ملین کے پروجیکٹس بناتے ہیں تاکہ علاج کریں، ایڈس کا علاج ہو. پہلے غلط کر کے اس کو بیمار کر لو، پھر اس کا پیسہ کر کے اس کا علاج کیسے کریں. پوری زندگی غلط کام کیا جس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، ایڈس ہو گئی ہیں. اور وہ مرنے سے پہلے کہ پورا مال انسٹیٹیوشن دے کے چلے، کروڑ روپے کمائے تھے کہ بھائی لگاؤ اس کا علاج، مگر ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو. تو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم 100 کوڑے لگائیں گے اور 100 کوڑے لائیں گے. اس کے بعد تم سے کہیں گے توبہ کرو، اللہ کو معاف کرو، صحیح ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا. تو یہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ حشر میں جو ہے یہ تم ضرور ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ شدید ہو دہشت ڈالنے میں، یہ اس لیے کہ وہ نہ سمجھنے والی قوم ہے. اور آگے یہ آ رہا ہے سورہ مائدہ میں، اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف سے نازل کیا گیا تو دیکھے گا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ کسی خاص قوم کے لیے وہ نشاندہی کی گئی ہے یا کسی گروہ کی گئی ہے؟ کیونکہ عیسائیت کے لیے تو یہ آیا ہے کہ ان میں سے کچھ ہوں گے ایسے کہ جو آ جائیں گے ہیں. تو یہ کسی خاص قوم کے لیے اس آیت میں وہ کیا گیا ہے؟ نہیں، خاص تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیت میں جو لوگ قسیسین ہیں، یہ پادری ہیں، یا عیسائیت میں جو دہشت ان کے لیے ہے کہ وہ ایسے ہو جائیں گے. جنرلی ایسی ہیں کہ دہشت میں رہیں گے، تم سے اللہ سے نہیں ڈریں گے. وہ خاص ہو گئے، خاص وہ لوگ ہیں. مگر جنرلی اگر آپ پریکٹس کرنے لگیں گے تو جو جاہل قوم ہے وہ آپ سے دہشت میں زیادہ رہیں گے بنسبت اللہ سے. جیسے کہ میں ایک مثال دوں، ایک ہوتے ہیں پیرنٹس کے سامنے بچے سگریٹ نہیں پیتے، پیچھے سگریٹ پی رہے ہیں وہ. تو اسی طرح جب آپ پہنچے تو آپ کے اگر کوئی ٹیچر تھیں، آپ تو کوئی اسٹوڈنٹس کو ادھر ادھر ہو رہی تو ایک دم چھپا لے، وہ ٹیچر آ گئے. اس طرح دہشت ہے. اسی طرح جب آپ اللہ کے دین کو پریکٹس کرتے ہیں اور غلط کام جو لوگ کر رہے ہو تو آپ سے چھپائیں گے.
دہشت میں اللہ سے نہیں دہشت میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے ان احکامات کو فالو کرا. جیسے ہی آپ نے آیات کو اور احکامات کو فالو کیا تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تم سے زیادہ دہشت میں آتے، اللہ سے نہیں آتے. سوائے وہ جو کس چیز میں پادری جو ہیں وہ جو تکبر نہیں کرتے، وہ ایک ایکسیپشنز ہے. ان میں لوگ ایسے ہیں جو جب ان پہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سر تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں گواہوں میں لکھ لیں، اور ہم کیوں نہیں مان لائیں جب وہاں پہ حق آ گیا. وہ ایکسیپشن ہے. لیکن جنرلی ایسے ہیں کہ وہ کرتے رہیں گے غلطی اور دہشت میں آپ کے سامنے رہیں گے، آپ کے سامنے اپنے کو پارسا کر لیا، پھر ویسے پیچھے ویسے ہو گئے. یہ اس طرح ہے. السلام علیکم، میرا نام شہریار خان ہے. یہ میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں اللہ ایک الفاظ استعمال کیا ہے اللہ کے لیے دہشت گرد، تو یہ الفاظ کیا مناسب ہوگا اللہ کے لیے استعمال؟ یہ اصل میں یہ ان کا سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں جس کانٹیکسٹ میں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ رہبہ کے معنی تمام ڈکشنریز آف دا ورلڈ از ٹیررسٹ، ٹیررائز کرنا، راہب ٹیررزم، رہبہ ٹیررسٹ، ٹیررائز ہو جاؤ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدی وایایا فرہبون، تم مجھ سے ہی دہشت زدہ ہو جاؤ. تو آپ سوچئے عام انسان کسی آدمی کو ڈراتا ہے، الٹیمیٹلی کہتا ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچا دوں گا، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، ٹانگ توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، الٹیمیٹلی میں تمہیں جان سے مار دوں گا. اس سے زیادہ تو وہ کہہ رہا ہے تم مرنے کے بعد اٹھا دو پھر تمہیں ماروں گا. تو اس سے زیادہ بڑھ کے دہشت گرد اور کون ہو سکتا ہے؟ اب غلط بات میں نہیں کر رہا وہ آپ کو صحیح بات کی نہیں کر رہا ہے تاکہ آپ صحیح بات پر صحیح طرح عمل کریں. معاشرے میں ایک اللہ کا ایک کانسیپٹ بنا دیا کہ وہ محبت ہے. صاحب اللہ تعالیٰ ایک جیسے بیٹا ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے تو اس سے پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ اللہ کر رہا ہے. ماں سے ایک تشبیہ دے رکھی ہے کہ مطلب مدلی ٹائپ ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ بس ناراضگی سے دکھائیں آپ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا وہ کرتا رہے. وہ آپ چاہے کرے نہ کرے، وہ تو آپ کو دنیا میں مہلت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، اور آپ کو راستہ بتا کے ایک طرح سے اجازت دے رکھی ہے. لیکن وہ میک شور کر رہا ہے کہ تم اگر یہ کرو گے تمہیں میں یہاں پر عذاب دوں گا، یہاں سیویئر پنش کروں گا، بعد میں بھی کروں گا. تو آپ دہشت میں آ نہیں رہے. آپ کا یہ بیلیو ہی نہیں ہے اور یقین ہی نہیں ہے کہ ایسا کرے گا وہ. آپ یقین کریں کوئی انسان اس سے زیادہ جتنی دنیا میں انسان نے ڈرانے کی چیز کی ہے، انسان نے انسان کو اس سے بڑھ کے نہیں جتنا اللہ نے ڈرایا، ڈرانے میں بھی دہشت میں بھی. تو یہ لفظ میں نے نہیں استعمال کیا، تمام ڈکشنری آف دا ورلڈ فرہبون کے معنی، رہبہ کے معنی دہشت گرد ہیں، لیکن ٹرانسلیٹ نہیں کرتے قرآن مجید میں. وہ خود بھی ڈر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ الفاظ ہم نہ استعمال کریں تو مناسب نہیں رہے گا. حالانکہ کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ اللہ سے وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں، وہ لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ دہشت کرنے والا ہے نا. اس کی صفات میں ہونا چاہیے، نہیں بولتے، رائے صفت میں بھی نہیں بولتے وہ. بھائی آپ خود سوچیے اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ہی تم دہشت زدہ ہو جاؤ، ہم اگر اس سے دہشت زدہ واقعی ہو جائیں گے تو اس صفت کو مانیں گے نا. آپ ہو ہی نہیں رہے تو آپ لکھ ہی نہیں رہے اس کی باقی اللہ ہے، رحمان ہے، ودود ہے، اچھی اچھی محبت والے الفاظ بول کے وہ ڈینائی نہیں کر رہا کہ وہ نہیں ہے. مگر یہاں پر جہاں پر یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو بالکل ہٹا رکھا ہے. اور اس کے تقوی کے معنی اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. وہ ڈر چھوٹا ہے. خوف کو لے لو، میں کہوں آپ اللہ سے ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے. تقوی کے اندر کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں تقوی کے معنی اللہ سے ڈرو. حالانکہ دہشت جو ہے نا وہ ایسی چیز میں نے بتا دی کہ آدمی جب بھی کسی آدمی کو اتنا فیئر کر دے، اتنا خوف دلا دے کہ وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے، تو سبمٹ کر کے مسلم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اتنا دہشت دلا رہا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ آپ سر تسلیم خم کر دیں تاکہ آپ سبمٹ کر دیں، مسلم ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے. اور یہ سوچئے کہ پاکستان میں نہیں، وہاں امریکہ میں کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ کہہ دیا وہاں پر. تو ان لوگوں نے وہاں پر مسلمانوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ جو ٹیررسٹ کا اس الفاظ کو واپس لو. جس کانٹیکس میں وہ کہہ رہا تھا وہ غلط تھا، صحیح ہے نا، اسے واپس لے لیا. میں آپ کو آج سبق سکھا رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی ٹیررسٹ ہے اور ہر پیغمبر نے دہشت دلائی اور آپ کو بھی دہشت دلانی ہے جیسے مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کرنے کو، ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. اس میں بدعت نہیں کرنی ہے، انوویشن نہیں کرنی ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو دہشت کرنے کو کہا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا اس میں نئی چینجز کر دی. اس طریقے سے وہ دہشت کریں جس طرح اللہ نے حق نہیں اس کا کرنا ہے، نہ اس کی رعایت، اس کی وہ کیا انہوں نے رعایت حق نہیں ادا کیا جیسے کہ کرنے کا حق تھا. تو دنیا میں چینجز کرتے رہے، انوویشنز کرتے رہے. تو آج کل جو دہشت گردی ہو تو اس طرح اگر آپ محمد رسول اللہ کو کہیں گے اور اللہ کو کہیں گے تو غلط ہے وہ. لیکن جیسے اللہ نے کہا ہے کرنے کو وہ تو کہنا ہے اور کرنا ہے.
صبر کر کے پیشنس کر کے گھوڑوں کو لگام دے کے آپ لوگوں اور سارے احکامات پہ عمل کر کے لوگوں کو دہشت دلائیں. یہ طریقہ کار ہے آپ کا. تو یہ الفاظ اس لیے لوگ استعمال نہیں کر رہے. السلام علیکم شیخ صاحب, میرا نام سہیل حفیظ خان ہے. جزاک اللہ, آج کا لیکچر بہت ہی انفارمیٹیو تھا. آج بڑی انٹرسٹنگ لرننگ ہوئی, وہ یہ کہ برائی کے بدلے اچھائی کرنے سے سامنے والا خود بخود دہشت زدہ ہو جائے گا. لیکن میرے خیال میں اگر دوسرا انسان برائی کی ایک لمٹ کراس کر جائے تو ہم کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی سامنے والے کو شٹ اپ کال بھی دینی پڑتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم یہ لائن کہاں ڈرا کریں گے کہ سامنے والے کو اچھائی سے جواب دینا ہے یا ریئیکٹ کرنا ہے. اچھا دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دیکھیے یہ تو آپ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کر جائے گی سچویشن جو آپ سوال کر رہے ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ کافروں پہ سخت بھی ہیں, شدید ہیں, اور آپس میں رحم دل ہیں. تو آپ کو وہ جو آیات پر آپ جب دیکھیں, ایک تو پرسنل رائیولری ہو جاتی ہے, پرسنل کلیش ایک الگ چیز ہے جو آپ سے دشمنی. کوئی آدمی کسی کا دشمن کن وجوہات سے جیلسی میں ہو سکتا ہے, وینجنس ہو سکتی ہے, ہیٹریسی ہو سکتی ہے, یا ہوس ہے اس کو. جیلسی تو بہت خطرناک چیز ہے, تو ومن شر حاسد اذا حسد پڑھتے رہیں آپ. لیکن مجھے نہیں معلوم بہرحال کہ آپ کے سوال میں کون آدمی آپ سے برائی کر رہا ہے جس کا آپ کو ریٹرن میں اچھائی کرنی ہے. میں تو ایک قرآن کی آیت کی اس کی بیس پہ یہ بات کر رہا تھا کہ لوگ جو کامن آپ سے مل رہے ہیں, جو آپ کے بہت انٹیمیٹ نہیں ہے, ایک نارمل ایکوائنٹنس ہے, تو اس کے ساتھ آپ اللہ کے میسج کو پریکٹس کرتے ہوئے, خود عمل کرتے ہوئے شیئر کریں. تو جب وہ وہاں سے وہ برائی آپ کے ساتھ کرنا چاہے یا کوئی ایسی بات کرنا چاہے, تو آپ کو آیات کے ساتھ اس کے ساتھ شیئر کرنے میں آپ کو, اب وہ کون سی ایسی پرسنل رائیولری میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے, لمٹ کراس کر رہا ہے, تو شٹ اپ کال دینا چاہے دے دیں. لیکن پھر بھی مگر آپ کے اندر برائی کی طرف نہیں قدم رکھنا. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تھا قرآن مجید میں, انہوں نے جناب اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی, لیکن انہیں پکڑی اس لیے نہیں تھی کہ وہ غلط کام. داڑھی پکڑ کے یہ کہا کہ تم تو یہاں موجود تھے, تم ان لوگوں کو گمراہ ہونے کیوں دیا. مگر یہ ایکٹ تو اپیرنٹلی داڑھی پکڑنے غصے کا اظہار کیا, اور الوا جو تھے انہوں نے زمین نیچے ڈال دیے تھے. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو تو پھر انہیں, تو وہ آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ کبھی تو ایک لمٹ آتی ہے ان کو, مگر وہ فور کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ایگریشن کیا. فور کے لیے ایگریشن کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ بھی اچھائی, یعنی الٹیمیٹلی اس آدمی کو یہی احساس ہو کہ ہاں میں غلطی پہ تھا. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کر دیا, اگینسٹ اللہ نہیں جانا ہے آپ کو شیطان کے گراؤنڈ پہ نہیں جانا ہے. برائی کے بدلے کو اچھائی سے یہ یاد رکھیں, وہ یہ ہے کہ آپ شٹ اپ کال کرتے ہیں, تھوڑا اگریسو ہو جائیں, لیکن یو کین ناٹ گو بیونڈ دی شیطان کے گراؤنڈ پہ جا کے آپ کھڑے ہو جائیں اور وہی الفاظ, وہی کلمات اور وہی بات چیت یا اسی طرح آپ بہیو کر دیں جیسے کہ وہ بہیو کر رہا ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ. تو یہ آپ کو اپنی لمٹ یہ رکھنی ہے. وہ لمٹ کراس کرتا رہا ہے, لیکن آپ لمٹ نہیں کراس کر سکتے, اور ڈانٹ سکتے ہیں, سخت ہو سکتے ہیں, اور مختلف طریقہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یو کین ناٹ گو رانگ آن دا ڈیولز گراؤنڈ. چلیں بھائی, اوکے, کلوز ڈاؤن. تھینک یو, السلام علیکم. ہاں, کل کے اناؤنس کر دیں. بہت بہت شکریہ برادر محمد شیخ. السلام علیکم.